میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج پروگرام کیوں میں ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب موجود ہیں۔ جب ایک پارٹی ایمرج کر رہی ہوتی ہے اور پاپولیرٹی کے گراف پہ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ سوالات بھی بہت سارے اٹھتے ہیں اور بہت کچھ کرٹیکل سوالات بھی ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو کرٹیکل سوالات ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پہ ملے ہیں وہ بھی خان صاحب سے پوچھیں، کچھ ان کے پارٹی کے لوگوں نے ہمیں سوالات بھیجے ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں اور خان صاحب سے پوچھیں کہ ان کی ویژن کیا ہے، کیونکہ خان صاحب کی پارٹی نے دنیا بھر میں نارملی 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے، ایک تھرڈ آپشن دی ہے پاکستان کے لوگوں کو تحریک انصاف کی شکل میں، تو ایک تھرڈ پارٹی جو کہ اس اسٹیبلش پاور سسٹم کو چیلنج کر رہی ہے، اس کی ویژن کیا ہے، پالیسیز کیا ہیں، اس میں کوئی کانٹرڈکشنز ہیں بھی یا نہیں۔ عمران خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام۔ پاکستان ایک فیڈرل وفاقی ریاست ہے۔ 2015 تک آپ سینٹ میں نہیں ہوں گے، اگر آپ اسمبلی میں سیٹیں جیت بھی لیتے ہیں، کس پارٹی کے ساتھ آپ اتحاد کریں گے؟ ارشد، ہم نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف اگر تبدیلی کی جماعت ہے، اگر وہ ایک تبدیلی کا ایجنڈا لے کے آ رہی ہے، ایک انقلابی سوچ لے کے آ رہی ہے، ایک نیا پاکستان بنانا چاہتی ہے، تو وہ سٹیٹس کو، یعنی کہ وہ لوگ جو اس نظام کو جنہوں نے جنم دیا، اس کرپٹ نظام کو، اور اس کو پھر تحفظ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا اسمبلی میں بیٹھی ہوئی جتنی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تو الائنس نہیں ہو سکتی، اسمبلی کے باہر جو جماعتیں ہیں ان سے ہو سکتی ہیں۔ لیکن سینٹ کا آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ 2015 تک اگر آپ اسمبلی میں سیٹیں جیت بھی لیتے ہیں تو سینٹ میں تو آپ کی نمائندگی نہیں ہوگی، آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ تو اتحاد کرنا پڑے گا، یا پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ نہیں ارشد، سینٹ کا بڑا لمیٹڈ رول ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ سینٹ ایک پاپولرلی الیکٹڈ پارلیمنٹ کو بلاک کر سکتی ہے، وہ تو سینٹ اپنے آپ کو تباہ کر دے گی۔ سینٹ کا بیسکلی کام ہوتا ہے فیڈریشن، یہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ یہ ایک چیک اور بیلنس ہوتا ہے کہ میجورٹی ہو جو کہ فیڈریشن کے حقوق نہ مار دے۔ اگر سینٹ ایک پاپولرلی، میں اور انشاءاللہ تحریک انصاف آئے گی پبلک مینڈیٹ سے، اگر پبلک مینڈیٹ سے وہ آتی ہے اور وہ سینٹ اس کو کام ہی نہیں کرنے دیتی، سینٹ اپنے آپ کو تباہ کر لے گی۔ لیجسلیشن کیسے ہوگی؟ پہلے تو موجودہ ہمارے پاس ہم نے سارا سٹڈی کیا ہے، پاکستان میں ساری لیجسلیشنز اویلیبل ہیں، یعنی جو ہم چینج لانا چاہتے ہیں اس کے لیے ساری لیجسلیشن اویلیبل ہے۔ لیجسلیشن ساری اویلیبل ہے تو تبدیلی آپ کیا لائیں گے؟ کیونکہ ان کو امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ مثلا میں آپ کو ہم نے اس ملک پر ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، موٹی موٹی چیز لے لینا، جو آج اس پاکستان کو بچائے گا اس نے 2 کام تو پکے کرنے ہیں۔ ایک کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے، اس کے اوپر لیجسلیشن اویلیبل ہے، اور دوسرا اس نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، اس کے لیے بھی اویلیبل ہے۔ تیسری گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد گورننس سسٹم کے لیے بھی لیجسلیشن اویلیبل ہے۔ یعنی کون سا قانون روکتا ہے کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں، پولیس غیر جانبدار ہو، آپ کی بیوروکریسی غیر جانبدار ہو، آپ کی گورنمنٹ کارپوریشن پروفیشنلی چلے، یہ تو اس کے لیے تو لیجسلیشن نہیں چاہیے۔ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں پاکستان کے لیے، اس کے لیے آپ کو نئی لیجسلیشن نہیں چاہیے۔ اور ایک اور چیز ہے جو میں آج آپ کے ساتھ، کئی چیزیں انسان الیکشن سے پہلے بولتا ہے اور کئی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے، تو ایک ہمارے پاس ہتھیار ہے جو کہ انشاءاللہ جب تحریک انصاف پاور میں آئے گی اور اگر سینٹ نے اس ملک کو تبدیلی سے روکا تو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے۔ خان صاحب، آئین پاکستان کا آرٹیکل 172 یہ ایکول ریسورسز دیتا ہے پروونسز کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو۔ آپ صوبوں کے جو اختیار ہے ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن میں اس کو 50% ہی رکھیں گے یا اس سے زیادہ کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ ابھی تو جتنی ریسورسز صوبوں کے پاس ہیں جو 18th امینڈمنٹ میں دی گئی ہیں، ابھی تو صوبے وہی نہیں سنبھال سکے، کیونکہ صوبوں کے پاس ریسورسز تو آگے ٹیکسیشن ان کے پاس ہے نہیں، یعنی وہ صرف ایک فیڈرل ٹیکسز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور پھر جو ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے نبھائی نہیں۔ مثلا پنجاب کے اندر انرجی شارٹیج ہے اور پنجاب سینٹر کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی آرٹیکل 150 ہے، میرے خیال میں 158 ہے، ان کے پاس پورے اختیارات تھے کہ اپنی بجلی بنائیں، لیکن وہ نہیں کر سکے، اور وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں سینٹر کو بلیم کر رہے ہیں تو سب ہی اس میں ملوث ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو صوبوں کے پاس 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پاورز چلی گئی ہیں، پہلے تو ان کو سنبھالیں، کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ابھی تو ان کے پاس وہی نہیں ہے۔ اب مثلا بلوچستان ہے،
جو ریسورسز گئی ہیں مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ان سے. 35 کروڑ روپیہ ایک ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ کا مل گیا. یہ کون سا مذاق ہے؟ ایم پی اے کا کیا کام ہے ڈیولپمنٹ؟ انہوں نے تو لوٹ مار کو ایک نیا نام دے دیا ڈیولپمنٹ کے نام پہ. ڈیولپمنٹ کام ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا. لوکل گورنمنٹ بناتے نہیں ہیں. 4.5 سال میں کسی نے لوکل گورنمنٹ بنانے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ فنڈ سارے اپنے پاس رکھ لیے, اور ان فنڈز کے اندر جو چوری اور ڈاکہ مارا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو لہٰذا جب آپ ایک پاور کو ڈیوالو کرتے ہیں تو اگر آپ نیچے تک نہیں دیں گے, لوکل گورنمنٹ تک پاور پہنچائیں گے ہی نہیں, تو یہ تو سارا اور اختیارات آ گئے چیف منسٹرز کے پاس. خان صاحب نے لوکل گورنمنٹ کی بات کی. آئین کا آرٹیکل 140 پروونسز کو دیتا ہے یہ پاور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کی. فیڈریشن میں بیٹھے ہوئے پروونسز میں آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ پہلے تو ارشد انشاءاللہ تحریک انصاف واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے. جو لیٹسٹ سروے تھی اس کے اندر 2 صوبوں میں تحریک انصاف نمبر 1 ہے اور 2 صوبوں میں نمبر 2 ہے. تو اس کا مطلب کہ اگر انشاءاللہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں, اور میرے خیال میں سونامی ابھی اپنی آدھے پہ بھی نہیں پہنچی, جب ہم, کیونکہ ہم تو پچھلے 6 مہینے سے اپنی پارٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں نا, الیکشنز کروا رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا ایک ایشو نکلا ہے. جیسے ہی ہم پبلک میں نکلیں گے میرے خیال میں آپ دیکھیں گے, بلکہ میں آپ کے سامنے آج پیشن گوئی کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انشاءاللہ کیمپین اٹھاؤں گا. یہ میں اکیلا ذمہ داری لیتا ہوں, اور اس کیمپین کے اندر ہم وہ ایک سیلاب لے کے آئیں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم 2 صوبوں میں تو کلیئر گورنمنٹ بنائیں گے, اور 2 صوبوں کے اندر ہو سکتا ہے کولیشن گورنمنٹ بنائیں, اور ہو سکتا ہے کلیئر بھی ہو جائے. کیونکہ یہ ایک بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ارشد, پبلک فیصلہ کر بیٹھی ہے تبدیلی کا, اور جب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, تھوڑا شک پیدا کر دیا انہوں نے پچھلے 1 سال میں, کیونکہ ہم اندر پارٹی کے گھسے ہوئے تھے, پورا میڈیا کا آنسلاٹ 2 میجر پارٹیز سینٹرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے میڈیا سیلز نے کیا, تو شک پیدا کر دیا. لیکن جیسے ہی ہم اسٹیبلش کریں گے کہ تبدیلی کی پارٹی ہے, لینڈ سلائڈ ہوگی. سوری, آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا آنسلاٹ 2 پارٹیز نے کیا. پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے, انفلوئنس میں ہے 2 پولیٹیکل پارٹیز کی. دیکھیں میڈیا سیلز جو ہیں, جو ان 2 مین پولیٹیکل پارٹیز کے میڈیا سیلز ہیں, اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. ان کے پاس گورنمنٹ ریسورسز ہیں, ان کے پاس آدھے پیج کے ایڈورٹس دیتے ہیں, سرکاری عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ایڈ دیتے ہیں, اور پبلسٹی اپنی اور اپنی جماعتوں کی کر رہے ہیں. مثلا اب جب لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کرنے میں نواز شریف کا کیا ہاتھ ہے؟ نواز تو پروونشل گورنمنٹ میں نہیں ہے, لیکن اس کی تصویر آ رہی ہے اور ٹیکس کے پیسے سے لیپ ٹاپس پنجاب میں بیچ رہے ہیں. اسی طرح BISP پروگرام جو ہے, اس کے اندر ان کی تصویریں آ رہی ہیں سب کی. عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, ان کا پیسہ تو نہیں ہے. دیکھیں یہ پبلسٹی دے رہے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو عوام کے پیسے سے. ہمارے پاس تو نہیں ہے ریسورسز, تو لہٰذا جو ان کے میڈیا سیلز ہیں وہ اتنا ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کا نہیں ہم مقابلہ کر سکتے. خان صاحب, آپ کا بھی تو میڈیا سیل چل رہا ہے پارٹی کا, بڑا ایفیکٹولی آپ اس کو چلا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آپ کافی ایکٹیو ہیں, تو اس کے باوجود آپ کا گلہ کیوں ہے میڈیا سے؟ نہیں ارشد, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو میڈیا سیل اور چیز ہے, میڈیا اور چیز. PTI میں کوئی میڈیا سیل نہیں ہے جی, تحریک انصاف میں کوئی میڈیا سیل نہیں ہے. تحریک انصاف کے میڈیا سیل کی ریسورسز دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کتنا بجٹ ہے, اور ان کے بجٹ دیکھ لیں, ان کی ایڈورٹائزنگ بجٹ دیکھ لیں, ہمارے پاس بجٹ دیکھ لیں, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے ایک پارٹی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک پارٹی پنجاب کی گورنمنٹ ہے جس کے پاس سینٹر سے زیادہ فنڈز ہیں, 18th امینڈمنٹ کے پاس تو ان کے پاس زیادہ فنڈز ہیں سب سے. اس کے بعد دوسری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے سینٹرل گورنمنٹ. اب مجھے یہ اور ان کے پاس ہر قسم کے فنڈز ہیں ایڈورٹائز کرنے کے, ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر آرگنائز کر سکتے ہیں. لیکن ارشد, میں صرف ایک چیز, آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی. سوشل میڈیا ایک نئی چیز ہے. سوشل میڈیا میں ہمارے سارے والنٹیئرز ہیں, تو وہ ایک ایسا میڈیا جس میں ہم ان سے آگے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے جو پرنٹ میڈیا ملک میں ہوتا ہے اور جو الیکٹرانک میڈیا. خان صاحب, اس سوشل میڈیا پہ بھی آپ سے بات کریں گے, اور عمران خان صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کے پارٹی کے لوگ, پارٹی میں سونامی کی بہت بات ہو رہی تھی, 30 اکتوبر ایک لینڈ مارک کہا جاتا ہے, لیکن 30 اکتوبر کے بعد 2011 کے بعد پارٹی میں تبدیلیاں بھی بہت سی, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وقفے کے بعد
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے, اور بریک پہ جانے سے پہلے سوشل میڈیا کا کچھ ذکر ہوا. میرے پاس رابعہ ضیاء یو کے چیپٹر کی ان کی لیڈر تھی, ان کے ریزگنیشن پڑا ہے اکتوبر 24 2012, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈاکٹر الوی صاحب سیکرٹری جنرل وہ کیمپینز چلاتے ہیں, ایون پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں, ایڈ ہاک نوٹیفیکیشنز ان ڈیموکریٹکلی وہاں پہ پوسٹ کرتے ہیں, ڈسکوالیفیکیشنز پوسٹ کرتے ہیں, اللیگل سسپینشنز, اور پارٹی کے اپنے لوگوں کے خلاف کیمپین آپ کے پارٹی کے لوگ ہی چلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. دیکھیے, یہ رابعہ ضیاء کا ویو ہے. کوئی ڈاکٹر عارف الوی کا بھی آپ ویو لے لیتے اس کا, وہ اس کو جواب دے دیتے. یہ جو یونیلیٹرل ون سائیڈڈ ایلیگیشنز ہیں, ان کے اوپر تو یہ تو کئی وجوہات ہوتی ہے کسی کے جانے کی. دیکھیں, پارٹی کوئی چھوڑ کے جاتا ہے, اب ظاہر ہے اس کو ریزنز تو دیں گے نا پارٹی چھوڑنے کی. جو خان بھی صاحب, رابعہ ضیاء تو یو کے میں کافی آپ کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں. رابعہ ضیاء بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ رابعہ ضیاء کی ایک بہت بڑی کوالٹی تھی. میں نے ایسی ورکہولک نہیں دیکھی, یعنی جو جتنا وہ کام کرتی تھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. لیکن کئی دفعہ انسان کے اندر اللہ تو نہیں خیر, انسان کے اندر ایک کیریکٹر میں ایک ایسا فلا آ جاتا ہے کہ جو اس کی اچھی کوالٹیز کو نگیٹ کر دیتا ہے. رابعہ ضیاء کا پرابلم یہ تھا کہ اس کے ساتھ وہ لوگ چلتے نہیں تھے. وہ جس کے ساتھ آتی تھی اس کی کوئی جو بھی اس کا طور طریقہ تھا. اصل میں تو ہم یو کے اندر الیکشنز کروا رہے تھے. دیکھیں, نامینیٹڈ پوزیشن جو ہوتی ہیں نا, اس میں ہمیشہ دو رائے ہوتی ہیں. رابعہ ضیاء نامینیٹڈ تھی. نامینیٹڈ جب پوزیشن ہوتی ہے تو اس کی لیجیٹمیسی کوئی نہیں ہوتی. اس کی لیجیٹمیسی میں تو یہ ہے نا کہ میں نے نامینیٹ کر دیا عمران خان نے. اب ضرور کوئی جیسی پارٹی ایکسپینڈ کی تو لوگوں نے کوشچن کیا, تو اس کا پھر طریقہ الیکشنز تھا. ہم نے پارٹی کے الیکشنز کروائے. وہ جو بھی وجوہات ہیں, رابعہ ضیاء نے الیکشن نہیں لڑا. اب اس کی وجہ سے یہ سارا انتشار پیدا ہوا ہے. اس کا ارشد توڑ صرف ایک ہی ہے, الیکشنز. خان صاحب, جسٹس شائق عثمانی صاحب نے بھی انہی الیکشنز کے بارے میں جو اپنی رپورٹ دی, اور آپ نے پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ بھی اس کو ڈالا ہوا ہے, اس میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں الیکشنز ریگ ہوئے تھے. الیکشنز میں دیکھیں ارشد, پلیز ایک چیز سمجھیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پارٹی الیکشنز کروا رہی ہے, پہلی دفعہ. اب یہ جب پہلی دفعہ الیکشن کروانے جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پریسیڈنٹ تو نہیں ہے. مثلا اب میں انگلینڈ میں ہوتا, ہم کنزرویٹو پارٹی, لیبر پارٹی کے دیکھ لیتے ہیں سسٹمز, وہ الیکشنز کرواتے ہیں, ہم ان کو فالو کر لیتے ہیں. پاکستان میں تو کوئی پریسیڈنسی نہیں تھا. اب اس کے لیے ہم نے جب یہ کیا, میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اتنے ہمیں مسئلے مسائل آئے ہیں, اتنی پرابلمز آئے ہیں, کیونکہ اس کا کوئی ہمیں کوئی سٹینڈرڈ ورکنگ پروسیجرز تو نہیں تھے. اب اس کے اندر ایشوز آئے, کئی پرابلمز آئے, لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے, وہ ہم نے ڈسکور کرتے رہے. لیکن اس میں بدنیتی, جو رابعہ ضیاء کا صرف پرابلم یہ, وہ کہتی ہے بدنیتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر جسٹس شائق عثمانی صاحب کہتے ہیں جو ڈیسیژن, there is no doubt that the January 2012 PTI elections in the UK were flawed. flawed اور rigged میں بڑا فرق ہے. آگے وہ کہتے ہیں, in my view, though there were incidents of rigging and manipulation in the voters list, there is no evidence of these being resorted to on a massive scale that could influence the eventual results of the election. Rigging اور manipulation تو جسٹس شائق عثمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہوئی ہے. نہیں, لیکن دیکھیں نا, یہ کتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, کوئی 500-600 لوگوں کا الیکشن ہوا. اصل میں پرابلم یہ ہوا کہ وہ الیکشنز کے اوپر انہوں نے پہلے سے شروع کر دیا کہ جو رولز بنائے گئے ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد ایک پارٹی نے الیکشن بوائکاٹ, رابعہ ضیاء نے بوائکاٹ کر دیا الیکشن. اب جب وہ ہوا, اس کے اندر پھر پرابلمز آئے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ کوئی بدنیتی تھی, بھئی ڈاکٹر عارف الوی تو نہیں الیکشن لڑنے تھے نا وہاں, اس کا کیا انٹرسٹ ہے کہ یو کے اندر کیا ہو. ڈاکٹر الوی نے تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سیکرٹری جنرل ہے. اور لوگوں نے اپنی کوشش کی, اس وقت جب یہ الیکشن تھے, ہمارے ریسورسز بھی لمیٹڈ تھی, ان کے اندر جیسے بھی ہم الیکشن جو ہم نے کروا سکتے تھے کروا دیے. اس کے اندر اگر پرابلمز آئے ہیں تو وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلی ہم نے یہی ان کو کہا, ہم نے کہا دیکھو اگر پرابلمز ادھر آئے ہیں تو وہ جو الیکٹڈ باڈی ہے اس کا تو کوئی پرابلم, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, وہ تو الیکٹ ہو گئی اب باڈی. پرابلمز اگر یہاں ہمارے میں پروسیجرل پرابلمز کروانے میں آئے ہیں, ان بیچاروں کو ہم وہ الیکٹ ہو گیا, انہوں نے کہا نہیں جی اب آپ گھر بیٹھ جائے. تو ہم نے اس کا ایک میڈیم, اس کا ایک راستہ نکالا. ہم نے کہا ہم جلدی الیکشن اگلے کروا دیں گے, مثلا دسمبر میں. تو
یہ ایک وایا میڈیا تھا. اب وہ اگر ایکسیپٹیبل نہیں ہے رابعہ صاحب کو, وہ تو خیر لوگوں کے پوائنٹ آف ویو ہے. اصل میں ارشد بات یہ ہے, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پارٹی الیکشنز کروا رہی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بڑے پرابلمز آئے ہیں. میں آج آپ کو کہتا ہوں, ہم نے اس سے پہلے اسلام آباد کے الیکشنز کروائے پچھلے سال, اس میں بھی بڑے پرابلمز آئے. وہ بھی ایک پارٹی ناراض ہو کے چلی گئی. لیکن ہم آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں اپنے پروسیجر. خان صاحب, یہ پروسیجرز ڈیولپ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ کیونکہ پہلے آپ نے ڈیڈ لائن دی تھی سپٹمبر 2012 کی انٹرا پارٹی الیکشنز کی, اس کے بعد صرف اسلام آباد میں 2 نومبر کی آپ نے ڈیڈ لائن دی. ابھی آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی پھر میٹنگ ہونی ہے, اور جو جنرل الیکشن 2013 ہیں, تب تک آپ یہ ساری ایکسرسائز مکمل کروا لیں گے اپنی پارٹی میں؟ پہلے تو ارشد ایک اس ملک میں ایک اپریسیشن چاہیے. ایک پارٹی کو کم از کم یہ قوم اپریشیٹ کرے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے جمہوریت اپنے اندر سے شروع کریں گے, میرٹ کا سسٹم اپنے اندر سے شروع کریں گے. کیونکہ میرٹ کا سسٹم جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے وہ ایک ہے کہ الیکشن, جمہوریت ایز اپوز ٹو کہ بادشاہ جس کے اندر کوئی میرٹ نہیں ہے, نامینیشنز ہیں. اب اور جو پاکستان میں فیملی پارٹیز ہیں, باپ ہیں وہ آ گئے ہیں, پہلے وہ کر رہے ہیں, پھر ان کے بچے تیار ہو گئے ہیں, پھر ان کے بچے تیار ہو جائیں گے. یہ تو پاکستان کے اندر جمہوریت آئی کبھی نہیں. یہ پہلی پارٹی ہے, اپنے سے شروع کر رہی ہے. تو پہلے تو یہ اکنالج کرے نا کہ کوئی پارٹی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. اب میں آپ کو پرابلم بتا دوں کیا ہے. ہم نے جب ایسٹیمیٹ کیا, ہم نے سمجھا کہ 20-30 لاکھ ممبر بن جائیں گے. وہ 1 کروڑ ممبر بن گئے. اب 1 کروڑ ممبر سے ووٹر لسٹ بنانا, ایک پارٹی جس کی لمیٹڈ ریسورسز ہے, یہ ایک پہاڑ, یہ ہمارے سامنے مسائل کا پہاڑ بن گیا. آپ یہ سوچیں کہ آج پاکستان کی الیکشن کمیشن, پاکستان گورنمنٹ کی ریسورسز کے باوجود آج تک الیکٹرل لسٹ چیلنج ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ الیکشن جو انہوں نے لسٹ پبلش کی ہے کراچی میں, انہوں نے کہا جی 15 لاکھ لوگوں کو باہر پھینک دیا. یعنی ابھی تک ساری ریسورسز کے باوجود 10 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک پاکستان کی الیکشن کمیشن کی الیکٹرل لسٹ چیلنج ہو رہی ہے. اب ایک پارٹی ہے, 1 کروڑ ممبر بن گیا, اس کے اندر سے الیکٹرل رولز بنانا یہ اتنا مشکل کام تھا. اور شکر ہے, میں اپنی پارٹی کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اب ہم اس پوزیشن میں انشاءاللہ 18 کو ہمارا الیکشن ہو جائے گا اسلام آباد میں, اور پھر ہمارے KP کے. لیکن اس کا میں ارشد پرابلم دیکھیں نا, لوگوں کو پہلے پتا ہونا چاہیے پرابلم. خان صاحب, حکومت پاکستان بقول آپ کے تمام ریسورسز کے باوجود الیکٹورل لسٹ سیدھی نہیں کر سکی. آپ کی پارٹی کے پاس یا آپ کے پاس کون سا ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ اس کو, جیسے UK کا واحد الیکشن جو آپ کی پارٹی میں انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی ہوا, ریگنگ, ووٹرز لسٹ مینیپولیشن, وہ ساری چیزیں سامنے ہیں, کیسے انشور کریں گے اگلے 4-5 مہینے میں آپ یہ پروسیس پورا کریں؟ UK کا واحد نہیں ہوا, اوورسیز یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہوا. ہمارے وہاں سارے الیکٹڈ چیپٹرز ہیں, وہاں بھی الیکشن, ادھر بھی پرابلمز آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں آئے. UK کے اندر کیونکہ ایک پارٹی نے بوائک آؤٹ کر دیا, زیادہ پرابلمز آئے. اسلام آباد کا الیکشن ہوا, اس سے پہلے میں وہاں بھی ہمیں پرابلمز آئے, وہاں بھی ایک پارٹی بوائک آؤٹ کر گئی. تو یہ پورے ملک میں یہ پرابلمز کیسے اوورکم کریں گے 6 مہینے میں؟ لیکن دیکھ ارشد, پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ کوئی پرابلمز ایسے نہیں جو حل نہیں ہو سکتے اگر آپ کی ڈٹرمنیشن. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس پوزیشن پہ پہنچ گئے. بڑی مشکل ہے, یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں, بڑا مشکل کام تھا, لیکن ہم ادھر تک پہنچ گئے. لیکن ارشد, ہم نے یہ فیصلہ کیا, پہنچ گئے. سلوشن کیا ہے؟ نہیں, سلوشن ہم نے ڈھونڈ لی ہے. کیا؟ ٹیکنالوجی ہم لے آئے ہیں بیچ میں. ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, ہم نے سافٹ ویئر خریدا ہے, ہارڈ ویئر خریدا ہے. اس کے اندر ہم نے اپنی ساری یہ جتنا بھی سارا الیکٹرل سسٹم ہے, جو اپنی الیکشن کروانے کا سسٹم ہے, یہ اب پہلی دفعہ پاکستان میں موبائل فون کا استعمال ہوگا. آپ سوچیں نا کہ 1 کروڑ لوگوں میں 70 لاکھ کم از کم اگر ان کا الیکشن ہو, تو وہ اگر آپ فزیکل بیلٹنگ کرا دیں. خان صاحب, آپ نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا, میں یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں, اور اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ویریفیکیشن سسٹم نکالا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ووٹرز اس سے ویریفائی کروا سکے اپنے آپ کو, اور اس کے بعد فگرز کیا ہیں, اس پہ خان صاحب سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے خصوصی انٹرویو کر رہے ہیں, اور بات ہو رہی تھی ٹیکنالوجی کا استعمال اور ویریفیکیشن آف ممبرشپ. اس حوالے سے کچھ خبریں بھی چھپیں کہ جو الیکشن کمیشن نے ویریفیکیشن پروسیس دیا تھا, اس کے صرف آپ کے 3.5 لاکھ ایلیجیبل ووٹرز نکلے. ایک تو یعنی جو پروپیگنڈا
تحریک انصاف کے خلاف چلا ہے. یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ پارٹیز چلا رہی ہیں جن کو خوف آ گیا ہے کہ اگر یہ پارٹی الیکشن کروا گئی اور اس کے ممبرز نے اس کی لیڈرشپ کو الیکٹ کر دیا اور نوجوان قیادت اوپر آ گئی تو ان کے سارے اپنے پارٹی کے اندر جو نوجوان ہیں وہ شور مچا دیں گے کہ جی تحریک انصاف میں تو نوجوان اوپر آ سکتا ہے, یہاں تو صرف اگر آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں تو وہ ہم اوپر ہی نہیں آ سکتے. یہ سارا پریشر میں آ گئی ہیں. ہمارے پاس جو رجسٹرڈ ممبرز ہیں جن کے فون نمبرز ہیں ہمارے پاس وہ 70 لاکھ ہیں. 70 لاکھ کے فون نمبرز ہمارے پاس ہیں. پرابلمز ہمیں آئی ہیں. میں پھر سے آپ کو ہم نے ملٹیپل قسم کی انٹریز کروائی. ایک ہماری ویب سائٹ سے ہو رہی تھی, 2 ہمارے موبائل فونز کے ذریعے ہو رہے تھے, اور ایک پھر فزیکل ہم نے پرچیوں کے ذریعے کیا. اب یہ جو 4 کا ریکنسائل کرنا تھا, میں پھر سے کہ آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ الیکٹرل رولز بنانا بہت مشکل کام تھا. لیکن میں آج ارشد آپ کے پروگرام سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. کیا پاکستانی قوم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک واحد پارٹی ہے جو ایک حقیقی جمہوریت ملک میں لانے سے پہلے اپنی پارٹی میں لے کے آ رہی ہے؟ اور everyone agrees to that vision. سارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. ہوگا کیسے؟ نہیں ارشد, میں پہلے میری بات سنیں. دیکھیں, جو بھی ہے آپ سوچ لیں کہ ہم کتنی بڑی رسک لے رہے ہیں. الیکشن کا سال ہے, مارچ اپریل میں الیکشن ہے. ہماری اندر پارٹی میں لوگوں نے مصیبت ڈالی ہو کہ جو ہم نے حلقوں میں کام کرنا اور آپ نے پارٹی میں الیکشن کروا دیا. اس کے باوجود ایک پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں, ہم نے بدنیتی نہیں کرنی. ہم جب انشاءاللہ الیکشن جیت کے آئیں گے تو ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی بن کے آئیں گے. ہماری الیکٹڈ پوزیشنز ہوں گی ساری. ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ٹکٹ دینے سے پہلے ہم اپنی ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن کی الیکٹڈ کی پہلے ان سے ریکمنڈیشنز لیں گے ٹکٹ کس کو دینا ہے. یہ ہے جمہوریت. یہ فیوڈل سسٹم کو ختم کرنا ہے, یہ طریقہ ہے. میرٹ لے کے آنی ہے, یہ طریقہ ہے. نیچے سے نوجوان قیادت کو اوپر لے کے آنا جو جینون قیادت ہے, یہ طریقہ ہے. جینون نوجوان قیادت کون سی ہے؟ شاہ محمود قریشی, جاوید ہاشمی, جہانگیر ترین. یوتھ کنونشن میں بھی کون سی نوجوان قیادت آپ کے ساتھ تھی اسٹیج میں؟ میری پلیز ایک بات سن لیں. ابھی میں نے نہیں کہا ابھی ہماری پارٹی جمہوریت ہے. میں نے نہیں کہا کہ ابھی ہماری پارٹی الیکٹڈ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ الیکٹڈ پارٹی ہوگی 80,000 الیکٹڈ لوگ ہوں گے. خان صاحب ایک ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک پورے پاکستان میں آپ کی واحد الیکٹڈ پارٹی ہوگی؟ کوئی ایک ڈیڈ لائن؟ میں اب ہم لیٹسٹ, کیونکہ یاد رکھیں پارٹیز, لوگ کہتے ہیں سونامی ختم ہو گئی. سونامی ختم نہیں ہوئی. پارٹی اندر یہ اتنا بڑا, پارٹی کے اندر سونامی آ گئی ہے. لوگ نہیں, سونامی تو خیر آئی گئی تھی 30 اکتوبر کے بعد پارٹی کے اندر. 30 اکتوبر کا آپ نے نہیں, ایک منٹ میں کمپلیٹ کر دوں. پارٹی اندر ساری پارٹی لگی ہوئی ہے اس الیکشن کے پروسیس کے اندر. ہم باہر تو دیکھ ہی نہیں رہے, ہم تو اپنے اندر گھسے ہوئے ہیں. یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے, جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں, کہ انشاءاللہ ہم جنوری کے 2nd ویک تک اپنا پروسیس کمپلیٹ کر لیں. کہاں پہ؟ نہیں, اوور آل سارے پورے پاکستان میں. جی, اور ساری پوزیشن. اس کے بعد عمران خان بھی الیکٹڈ ہوگا, معاف کیجیے گا, وائس چیئرمین بھی الیکٹڈ ہوگا, پریزیڈنٹ بھی الیکٹڈ ہوگا. ساری پوزیشن پارٹی میں الیکٹڈ ہوں گی. 80,000 الیکٹڈ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے بعد شاہ محمود قریشی وائس پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ وائس چیئرمین شاہ محمود سب دیکھیں نا, جو پارٹی میں آپ کو ایک اور بات, جاوید ہاشمی صاحب نہیں, آپ مجھے بعد میں بتائیں گے کہ جی وہ فلانا نے وہ کہہ دیا, وہ فلانا چھوڑ کے چلا گیا. ابھی اور لوگ چھوڑ کے جائیں گے. میں آج پیشن کو ہی کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو عادت نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں اچھا جی میں آؤں گا تو مجھے یہ پوزیشن دے دیں, میں آؤں گا تو مجھے یہ ٹکٹ دے دیں. ہم کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. آپ بے شک آ جائیں, پارٹی کے جو قوانین ہیں آئین کے مطابق سب کچھ ہوگا, اور وہ الیکشنز کے بعد. الیکشنز کے بعد آپ کی پوزیشنز ہوں گی, عوام فیصلہ کرے گی. جنوری کی آپ نے ڈیڈ لائن دے دی. خان صاحب لیٹس موو آن. آپ نے 30 اکتوبر کا ذکر کیا اور ان پارٹی لوگوں کا بھی ذکر کیا جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. اس میں 2 آپ کے آئیڈیالوجیکل کولیگ سے, ایک ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. ایڈمرل جاوید اقبال صاحب نے ہمارے ایک پروگرام میں 30 اکتوبر کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ یہ سوال اٹھایا. 30 اکتوبر کو ابھی مینشن آپ نے کیا کہ ایک اللہ نے کامیاب جلسہ کرایا لاہور میں, تو اس وقت ہماری پوزیشن ایک صاف پانی کے گلاس کی تھی جو نیسلے واٹر تھا, جو ہر کوئی پی سکتا تھا. اب خان صاحب نے ہم سے مشورہ کیے بغیر اس میں 31 اکتوبر کو اگر ایک ٹوائلٹ واٹر کا ڈراپ ڈال دیں تو اس پانی کو کون برداشت کرے گا؟ جب یہ پوری تحریک انصاف پرویز مشرف کی گود میں بیٹھی تھی تو اللہ کے فضل سے میں نے اس کو جو خط لکھا تھا کہ تم حلالی نہیں ہو, وہ آپ جانتے ہیں. جی خان صاحب,
میں اب اس کا کیا جواب دوں؟ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اس کے اوپر، کیا میں اس کا جواب دوں؟ دیکھیے 30 اکتوبر کو عوام 30 اکتوبر اور 25 دسمبر عوام نکلی، وہ چینج چاہ رہے تھے، تبدیلی، ایک نئی جماعت، ایک نئی سوچ چاہ رہے تھے. ان کو یہ پارٹی کی نظر میں نئی سوچ، نئی جماعت ملے گی الیکشنز کے بعد. پر دیکھیں پولیٹیکل پارٹی میں کنفیوژن پیدا کر دیجیے، فلانا بھی آ گیا، فلانا آ گیا. پولیٹیکل پارٹی میں کبھی آپ کسی کو روکتے آتے ہوئے؟ کوئی بھی آ سکتا ہے. فیصلہ کون کرے گا کہ کس کو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا نا ہماری مشاورت کے بغیر. ایڈمرل صاحب کی مشاورت ان کا پرسنل ویو ہے، کسی کی مشاورت پرسنل ویو. اصل تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ممبر کس کو الیکٹ کرتے ہیں. تو یہ پارٹی پہلی پارٹی ہے جو اپنے ممبر سے الیکشن کروا رہی ہے. تو ابھی رونا دھونا کس چیز کا ہے؟ الیکشن کی انتظار کر لیتے. ایڈمرل صاحب بھی کھڑے ہو جاتے، صاحب آ جاتے. خان صاحب اس میں جو ایڈمرل صاحب کا ہوا ریزگنیشن، جنہوں نے اس بات پہ دیا، وہ شاید میرے ہی ایک پروگرام میں اصغر خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک ہسٹوریکل فیکٹ نریٹ کیا تھا. آپ کو میں وہ سنا دوں یا کہ میں خود ہی آپ کو نریٹ کروں؟ آپ ہی بتا دیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اصغر خان صاحب نے ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا، دیٹ واز اے ہسٹوریکل فیکٹ. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگلے دن آپ نے انہیں فون کال کی اور کہا کہ اس سٹیٹمنٹ کو آپ واپس لیں. دیکھیں جی میری ایک بات سنیں. اصغر خان اس ملک کا ایک واحد پولیٹیشین ہے جس کی ساری قوم عزت کرتی ہے، ایک اصول کے اوپر کھڑے والا آدمی. ٹھیک. اصغر خان نے ایک اتنا زبردست کیس کیا پاکستان میں جو انشاءاللہ یہ لینڈ مارک ہے پاکستان میں. پہلی دفعہ ایک آدمی اصغر خان نے ایک چیلنج کیا کہ ایجنسیز کی انٹرفیرنس ہونی چاہیے. خان صاحب ہمیں سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ایڈمرل جاوید اقبال نے ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتایا یا نہیں بتایا، اور سچ بولنے پہ آپ کی پارٹی کے لیے راستہ باہر کا ہے. میری بات سنیں، میں نے نکالا نہیں، میں نے ان کو یہ کہا کہ ایک پارٹی لائن ہے. اصغر خان کا کیس جو ہے وہ ہماری پارٹی لائن میں رہتے ہوئے پھر آپ کو جھوٹ بھی بولنے، پھر آپ میں اور باقی پارٹیوں میں کیا فرق رہا؟ خان صاحب میں پھر کیوں آئیڈیلائز کروں تحریک انصاف کو کہ اگر میں سچ نہیں بولتا؟ ارشد میری بات، میں سچ بولنے کے نام کے اوپر پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں؟ میں سچ بولنے کے نام پہ ایک اتنا بڑا فیصلہ ہے یہ اصغر خان کا، میں سچ بول رہا ہوں جناب، میں اصغر خان کو ایک آدمی کو داد دو. میں آپ کو بتاؤں ارشد میری ایک بات سنیں، آپ کسی آدمی کو بھی لے آئیں، میں اس کی اچھائی بھی پیش کر سکتا ہوں، اس کی برائی بھی پیش کر سکتا ہوں. تو کیا یہ کام بجائے داد دینے کے اصغر خان کو کہ اس نے پاکستان کی پالیٹکس میں ایک 17 سال کے بعد ایک ایسا لینڈ مارک کیا ہے کہ جو ہم سارے تنگ ہیں کہ ایجنسیز کی انٹرفیرنس ہے، اب اس سے فرق پڑے گا. اور کہ جو میرے اوپر الزامات لگے جا رہے تھے کہ عمران خان کو ISI کا پیسہ لگ رہا ہے، تو میں نے خان صاحب جنرل پاشا کی پارٹی اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینے اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ چلیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر اور ان کی پارٹی پہ الزام لگتے ہیں کہ شاید ان کو بھی ایجنسیوں نے کھڑا کیا تھا، اور یہ الزام آپ پہ چودھری نثار صاحب نے لگایا. میں اس لیے میں خود اصغر خان کے کیس کے اوپر، بلکہ میں نے چیف جسٹس کو کہا کہ یہ کیس سنیں، کیونکہ پتہ تو چلے کہ ISI نے کس کو پیسے دیے ہیں، کس کو بیک کیا ہے، کس پارٹی کو ISI نے بنایا ہے. میں نے اس لیے زور لگایا تھا، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ الحق ہے، سچ سامنے، اس کا وعدہ سچ سامنے آئے گا. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ میں اگر کوئی غیرت ہو، آپ پالیٹکس چھوڑ دیں کہ اتنا یہ لینڈ مارک ڈیسیجن ہوا ہے، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ IGI کو بنایا تھا ISI نے، اس پہ تو اب کوئی شک نہیں ہے. آپ صرف یہ ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں کہ جناب نواز شریف کو 35 لاکھ روپیہ دیا تھا اور باقی ان کے لوگوں کو کتنا پیسہ دیا تھا. اس کے اوپر ان کو اپنا نام صاف کرنا چاہیے، کیونکہ ایفیڈیوٹ ISI کے ہیڈ نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دیے. ججمنٹ بھی آ گئی، کورٹ نے بھی کہہ دیا. اب سوال ارشد یہ ہے کہ اگر میں گھبراتا، مجھے خوف ہونا چاہیے تھا کہ اصغر خان کا کیس چلا جائے. یہ کیا وجہ ہے کہ پاشا صاحب کے جانے کے بعد جو نون لیگ کہتی ہے آپ کی پاپولیرٹی میں کمی ہے، یہ پارٹی میں انٹرنل رفٹس ہو گئے، وہ یہ کیوں لنکیج کرتے ہیں؟ ان نون لیگ کو پہلے تو شرم سے ڈوب جانا چاہیے. میں ان کو تو شرم، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ان میں تھوڑی شرم ڈالے، کوئی غیرت ڈالے کہ آپ کا تو ثابت ہو گیا کہ آپ کو ISI نے بنایا ہے. ہمیں تو آپ ایک اور پٹیشن لے کے جائیں گے سپریم کورٹ کے نواز شریف کو پولیٹکس سے ڈسکوالیفائی کیا جائے. شرم آنی چاہیے کہ جو الزام لگا رہے تھے ہمارے پہ، ان کے اوپر ثابت ہو گئے.
ہمارے پر تو الزام ہے قانون کا راستہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اور میں پھر سے آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کے اوپر تو یہ بھی ثابت ہو گیا نا پیسہ چلا ہے، اور ابھی پورا پیسہ کی ڈیٹیلز نہیں آئی۔ میں ان کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر یہ مجھے یہ بتا دیں کہ آئی ایس آئی نے میری کیسے مدد کی ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ آئی ایس آئی نے مجھے 1 روپیہ دیا، میں پالیٹکس اسی دن چھوڑ دوں گا۔ میں ایک چیز ثابت کر دیں، ان کی تو ثابت ہو گئی ہے، تو ان کو کوئی اب شرم آئے گی کہ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں؟ میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ سچ لے کے آتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں گے کیا کریں گے؟ اب یہ جو ان کے لیڈر کے اوپر پیسہ آیا ہے یہ کیا کریں؟ آپ قانونی راستہ اختیار کریں گے اس کیس میں؟ میں قانونی راستہ ہم نے کیا اختیار کرنا ہے، چند مہینے میں الیکشن ہے، لیکن میں تو ان کے اوپر اب اونس ڈالتا ہوں۔ کسی بھی دنیا کی جمہوریت کے اندر یہ چیز آ جائے سامنے، قانونی راستہ آپ کیوں نہیں اختیار کریں گے؟ خواجہ آصف کے کیس میں بھی آپ نے کہا کہ جی میں عدالت میں لے کے جاؤں گا، اس کے بعد جو کرکٹنگ ٹرم ہے فالو تھرو، آپ نے فالو اپ نہیں کیا۔ ارشد آج انشاءاللہ کیس درج ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ آصف نے ٹائم مانگا ہمارے سے، انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ رپلائی دیا اس کا، کیونکہ موقع دیا ہم نے، ان کا ڈیٹیلڈ رپلائی آیا۔ اب اس رپلائی کے اوپر اب ہم ان کو عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں نے کل پیپر سائن کیا، آج انشاءاللہ عدالت میں کیس عدالت میں چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی، جن کو کہا جاتا ہے، لکھا گیا ان کے بارے میں کہ آئیڈیالوجیکل ورکر تھیں، ان کا بھی ایک سوال تھا، خان صاحب سے ڈائریکٹلی پوچھوا لیتے ہیں۔ جی، جب آپ نئے لوگ لے آتے ہیں پارٹی میں جنہوں نے 4 پارٹیز پہ پارٹی ہاپنگ کی ہو، چلے لوٹے کا ورڈ نہ یوز کریں، پارٹی ہاپنگ کی ہو، اور جب وہ حکومت میں رہے ہوں وہی لوگ اور کوئی تبدیلی نہیں لائے، نہ ان کا ایجنڈا اس وقت تبدیلی کا تھا، تو آپ ان کے تحت ہی تبدیلی لائیں گے اولڈ وائن اینڈ نیو بوٹلز کر کے؟ اس طرح نہیں آ سکتی۔ اچھا چلیں، آپ نے لے بھی لیے لوگ تو پوری پارٹی آپ نے ہینڈ اوور کر دی۔ پارٹی اپنے لوگوں کو الیکٹیبل بنانا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ وہی پرانے گھسے پٹے الیکٹیبلز کو آپ فیس آف دا پارٹی بنا دیں۔ جی خان صاحب، میں پھر سے ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کون فیصلہ کرے گا کس کو کیا پوزیشن؟ کیا شیریں مزاری کریں گے؟ کیا ایڈمرل جاوید کریں گے؟ کیا عمران خان کرے گا؟ یا ایک پارٹی کے ممبرز الیکٹ کریں گے؟ تو جب پارٹی نے الیکشنز کا فیصلہ کر دیا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ الیکشن کی انتظار کر لیں۔ پارٹی پالیسی پہ ایڈمرل جاوید اقبال صاحب کا بھی ایک سوال ہے، وہ بھی سن لیجیے گا۔ آج پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اسد سے یا یہ جہانگیر ترین سے زیادہ پیسہ ہے تو یو آر ویلکم، یا آپ بڑے میراثی بن جاؤ تو تب بھی آپ یو بیگ کیریئر ہو جاؤ تو تب آپ کی جگہ بنتی ہے۔ جب مجھے بتائیے 30 اکتوبر 2011 کو جس اللہ نے آپ کو کامیابی دی تھی، مجھے عمران خان صاحب بتائیں کہ اس اللہ کو 31 اکتوبر کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ وار آن ٹیرر کے جس کے خلاف میں سب سے لیڈنگ کالم میں تھا جنڈولا میں، تو وہ وار آن ٹیرر کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ خورشید قصوری۔ اب وہ ہمیں بتائے گا کہ وار آن ٹیرر سے نکلنا کیسے ہے؟ یہ جو پرویز مشرف کے پیروں میں بیٹھتے تھے آج ہمارے سروں پہ بٹھائے جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں پارٹی میں تبدیلی نہیں آئی۔ دیکھیں، میں پھر سے ان سے پوچھتا ہوں، کیا یہ فیصلہ کریں گے کس کو کیا پوزیشن ملنی چاہیے؟ کیا میں اگر پرانا ورکر ہوں تو مجھے پوزیشنز دے دی جائیں؟ دیکھیں نا، آخر میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ پارٹی کا مقصد کیا ہے؟ پارٹی کا مقصد ہے کہ کیا اچھا جی اس نے 15 سال گزارے ہیں تو اس کو یہ پوزیشن دے دو، اس نے 14 گزارے ہیں تو اس کو یہ پوزیشن دے دو، یا پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے ارشد کہ ہم نے پاکستان کی جنگ جیتنی ہے؟ اب اگر میں نے پاکستان کی جنگ جیتنی ہے اور پاکستان کو جو آج مسئلے مسائل پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پاکستان کی بہترین ٹیم اکٹھی کرنی ہوگی۔ یعنی جس طرح کا پاکستان کے ملٹی کرائسز ہیں، کیا میں یہ فیصلہ کروں گا کہ ٹیم سلیکشن کرنے سے پہلے اچھا جی اس نے 14 سال گزارے ہیں، اس نے 16 سال اور یہ 15 سال اس کی قربانی ہے تو اس کو میں چیف منسٹر لگا دوں، اس کو میں فلانا منسٹر لگا دوں؟ تو یہ یعنی کوئی عقل ہے؟ میرا کام میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ نے، میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ذمہ داری دینی ہے اس ملک کو ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے۔ ارشد، اس کے لیے میں آپ کو آج کہتا ہوں، جس نے اس پارٹی میں رہنا رہے، جس نے چلا جانا بشک چلا جائے، میں اوپر والے کو سامنے رکھ کے پاکستان کی بہترین ٹیم لے کے آؤں گا۔ پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا، میں نے خود ٹیم سلیکٹ کی، بہترین پاکستان کی ٹیم چھوڑ کے گیا۔ جب میں آیا سب سے کمزور ٹیم تھی، جب میں چھوڑ کے گیا نمبر 1 دنیا کی ٹیم تھی۔ میں پاکستان کا، آپ یہ سمجھے یہ پاکستان کا میچ ہو رہا ہے،
میں نے نیا پاکستان بنانا ہے. میں نے یہ نہیں پرواہ کرنی کہ کوئی اور کیا کہہ رہے جی اچھا اس کو ڈال دیا اس کو. میں جو سمجھوں گا کہ جو مجھے یہ میچ جتائے گا, جو وسیم اکرم بنے گا, میں تو اس کو ٹیم میں لے لوں گا, چاہے وہ نیا ہو پرانا ہو. ایک میں آپ کو مثال دے, دیکھیں دنیا کی تاریخ کے جو سب سے گریٹسٹ لیڈر تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے مجھے یہ بتایا, خالد بن ولید نے واحد ایک جنرل تھا جنہوں نے مسلمانوں کو شکست دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی خطرے میں تھی, اس کو سیف اللہ بنا دیا, اس کو اسلام کی تلوار بنا کے رکھ. کیا وہ کہتے نہیں جی تم پرانے ہو, تم نے ہمارے سے یہ کیا, تو تمہیں میرٹ کے اوپر ہوتا ہے سب کچھ. آپ نے بہترین لوگ پاکستان کے سلیکٹ کرنے. خان صاحب معاف کیجیے گا میں آپ کو انٹرپٹ کروں. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن خان صاحب سے سوالات بہت سارے ہیں. ہم اس انٹرویو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس انٹرویو کا دوسرا حصہ ہم آپ کو کل دکھائیں گے, جس میں مزید عمران خان صاحب کی پالیسیز, ویژن اور ان کے اس کال کے مطابق کہ وہ صرف بہترین ٹیم لے کے آئیں گے. پاکستان کی قوم بھی آج یہی سوال کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹیم کیا ڈیلیور کرے گی. ان بہت سارے سوالات کے جواب آپ کو کل کے پروگرام میں دکھائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.